سیکنڈ ورلڈ وار میں موت کے منہ سے بچنے کے بعد ایک شخص اتنی بڑی کار کمپنی کا مالک بن گیا۔ ایک چھوٹے سے گراج میں اپنی پہلی گاڑی بنائی جس نے راتوں رات اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویو ٹاک پوائنٹس۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی داستان کی جس نے غربت میں آنکھ کھولی لیکن اپنی محنت، ڈٹرمینیشن اور عزم سے دنیا کی سب سے مشہور اور بہترین سپورٹس کار کمپنی کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے اینزو فراری اور ان کی کمپنی فراری کی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ خوابوں کو سچ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے اینزو فراری کی ارلی لائف سے۔ اینزو فراری 20 فروری 1898 کو اٹلی کے شہر موڈینا میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان مالی طور پر مستحکم نہیں تھا۔ ان کے والد ایک لوہار تھے جو چھوٹے پیمانے پر کام کرتے تھے اور اینزو کی زندگی کی ابتدا غربت میں ہوئی۔ بچپن میں ہی اینزو کو گاڑیوں اور رفتار سے عشق ہو گیا تھا۔ جب اینزو فراری 10 سال کے تھے تو ان کے والد انہیں بولونیا میں ایک ریس دکھانے کے لیے لے کے گئے۔ وہیں سے اینزو فراری کی ریسنگ کے لیے محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دن وہ بھی ریسنگ کی دنیا کا حصہ بنیں گے۔ لیکن ان کا یہ سفر آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اینزو کو فوج میں جانا پڑا اور وہ سخت مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ ان کے والد اور بھائی دونوں جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے اور ان کا خاندان معاشی طور پر کمزور ہو گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اینزو نے ریسنگ کے میدان میں قدم رکھنے کا خواب دیکھنا شروع کیا، لیکن منی پرابلمز اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا یہ خواب دور دور تک پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ ریسنگ کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے اینزو نے ایک چھوٹی سی کار مینوفیکچرنگ کمپنی میں کام کرنا شروع کیا۔ 1920 کی دہائی میں انہوں نے الفا رومیو کے لیے بطور ریسنگ ڈرائیور کا کام کرنا شروع کیا۔ الفا رومیو ایک اٹالین سپورٹس کار برانڈ ہے۔ اس کا ہیڈ آفس USA میں ہے اور یہ برانڈ 110 سال سے کارز مینوفیکچر کرتا آ رہا ہے۔ اینزو فراری بھی الفا رومیو سے اسی وجہ سے منسلک ہوا کیونکہ یہ برانڈ اس وقت نیا تھا اور اس کے ڈرائیورز کی کمی تھی، اس لیے اینزو فراری نے یہاں پر بطور ڈرائیور کام کرنا شروع کیا۔ اینزو فراری کا ریسنگ کی طرف اس قدر زیادہ رجحان تھا کہ انہوں نے الفا رومیو کے ساتھ کامیابی سے ریسنگ کی اور کئی مقامی ریسیں بھی جیتیں، لیکن اینزو کا دل صرف ریسنگ میں نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی کاریں بنائیں اور دنیا کو دکھائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فراری کی انوینشن کی۔ 1939 میں اینزو نے اپنی ریسنگ ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح فراری کا آغاز ہوا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اینزو کو اپنی کمپنی کو وقتی طور پر بند کرنا پڑا اور ان کی پہلی کاریں جنگ کے بعد سامنے آئیں۔ اینزو فراری نے اپنی پہلی کار 1947 میں بنائی جس کا نام S25 رکھا گیا، جو کہ مقامی طور پر کافی مشہور ہوئی۔ یہ نہ صرف ایک نئی شروعات تھی بلکہ اینزو فراری کے لیے ڈریم کم ٹرو تھا۔ اس کار کی تخلیق کا سفر اینزو فراری کی عزم و ہمت کی کہانی ہے۔ S125 کی تیاری کے لیے اینزو فراری نے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے گراج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسی کار بنائیں جو اس ٹائم پر سپیڈ، ڈیزائن اور ٹیکنالوجی میں سب سے اوپر ہو۔ S125 کا ڈیزائن اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا۔ اینزو فراری نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی کار کے لیے ایک ایڈوانس 12 سلنڈر انجن تیار کریں گے۔ یہ انجن اس ٹائم کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک نئی بلندی تھی۔ اینزو فراری کی ٹیم نے انجن کی تیاری میں کئی ایکسپیریمنٹس کیے تاکہ وہ ایک پاورفل اور لائٹ ویٹ انجن بنا سکیں۔ انہوں نے اسٹیل اور ایلومینیم کا استعمال کیا تاکہ انجن کے وزن کو کم سے کم کیا جا سکے۔ کار کی باڈی کا ڈیزائن بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ اینزو فراری نے اس ٹائم پر بیسٹ ڈیزائنر کو کانٹیکٹ کیا تاکہ وہ ایک ایسی باڈی بنائیں جو ہوا میں کم فرکشن کرے اور بہترین پرفارمنس دے۔ S125 کی باڈی کا ڈیزائن ہوا کی کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے بہترین تھا۔ یہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی شیپ نے اسے ریسنگ کے دوران تیز رفتار میں مدد دی۔ ہر کونے اور زاویے کو باریکی سے ڈیزائن کیا گیا تاکہ یہ بہترین ایروڈائنامک کریکٹرسٹکس فراہم کر سکے۔ جب S125 کا ابتدائی ماڈل تیار ہو گیا تو اینزو فراری نے بذات خود اسے جانچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جانچ نہ صرف کار کی سپیڈ تھی بلکہ اس کی ہینڈلنگ
اور پرفارمنس کے لیے بھی بہت ضروری تھی۔ S125 کا پہلا ٹیسٹ ڈرائیو ایک زبردست لمحہ تھا۔ خود ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ براہ راست کار کی پرفارمنس دیکھ سکیں۔ جیسے ہی کار سڑک پر دوڑی، اینزو کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک دیکھنے کو ملی۔ 1948 میں پہلی بار S125 کو ریس کے میدان میں اتارا گیا۔ یہ لمحہ نہ صرف اینزو فراری کے لیے بلکہ فراری کے لیے بھی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا جو آخر کار سامنے آ رہا تھا۔ S125 نے اپنی پہلی ہی ریس میں وہ کر دکھایا جو کسی بھی کار کمپنی کے لیے کرنا ایک خواب سے کم نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف ریس جیت لی بلکہ اس نے فراری کے نام کو ریسنگ کی دنیا میں معروف کر دیا۔ یہ کار دیکھتے ہی دیکھتے ایک علامت بن گئی جس نے یہ ثابت کیا کہ اینزو کا خواب حقیقت میں بدل چکا ہے۔ S125 کی کامیابی نے فراری کے لیے نئے دروازے کھولے۔ اس کار نے انٹرنیشنل لیول پر فراری کی پہچان قائم کی اور اس کے بعد آنے والی ہر فراری کار کا معیار اس سے متاثر ہوا۔ S125 کے بعد فراری نے ڈیفرنٹ ماڈلز کو انٹروڈیوس کیا، لیکن اس کی بنیاد ہمیشہ S125 کے ڈیزائن اور ٹیکنالوجی پر رہی۔ آج بھی ہر نئی فراری کے ڈیزائن میں S125 کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ لازمی نظر آتا ہے۔ اینزو فراری کی اپنی ہی ایک آئیڈیالوجی تھی۔ وہ کاروں کو محض مشینیں نہیں سمجھتے تھے، ان کے نزدیک کاریں آرٹ کا نمونہ تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ہر کار میں نہ صرف سپیڈ اور پاور ہو بلکہ یہ خوبصورتی اور نفاست کی علامت بھی ہوں۔ اینزو فراری ہمیشہ کہا کرتے تھے، I never sell cars to my customers, I sell dreams to them۔ یعنی میں اپنے گاہکوں کو کاریں فروخت نہیں کرتا، میں انہیں خواب فروخت کرتا ہوں۔ یہی آئیڈیالوجی فراری کی ہر کار میں نظر آتی ہے۔ فراری نے 1951 میں اپنی پہلی فارمولا 1 ریس جیتی اور 1952 میں فراری کے ڈرائیور البرٹو اسکاری نے فراری کو اس کی پہلی ورلڈ چیمپئن شپ دلوائی۔ یہ وہ وقت تھا جب فراری کا نام دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ اینزو فراری نے ریسنگ کو ایک نئی سطح پر پہنچایا اور ان کی ٹیم دنیا کی سب سے کامیاب ریسنگ ٹیم بن گئی۔ 1960 میں اینزو فراری کو ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ایک امریکن کار کمپنی فورڈ نے اینزو فراری سے ان کی کمپنی خریدنے کی پیشکش کی۔ اینزو نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس کے بعد فورڈ نے فراری کے خلاف ریسنگ کی دنیا میں مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ 1966 میں لیمنز کی 24 گھنٹے کی ریس میں فورڈ اور فراری کے درمیان ایک ہسٹوریکل مقابلہ ہوا جس میں فورڈ نے فتح حاصل کی۔ یہ اینزو فراری کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اینزو ہمیشہ کہتے تھے، ریسنگ میں ہارنا ایک سبق ہے اور جیتنے کا راستہ صرف وہی جان سکتا ہے جس نے ہار کو سمجھا ہو۔ اینزو فراری ایک سخت گیر لیڈر تھے۔ وہ اپنی ٹیم سے ہمیشہ بہترین کی توقع رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنا مشکل تھا، لیکن وہ ایک ویژنری تھے جو ہمیشہ اپنی ٹیم کو آگے بڑھنے کا جنون دیتے تھے۔ اینزو کی سختی کے باوجود ان کی ٹیم انہیں انتہائی عزت اور محبت سے دیکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اینزو کا مقصد ہمیشہ ان کی کامیابی تھی۔ اینزو فراری نے اپنی زندگی میں ایک ایسی کار کمپنی کھڑی کی جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ فراری کا نام دنیا بھر میں لگژری، سپیڈ اور پرفارمنس کی علامت بن گیا۔ آج بھی ہر فراری کار جو تیار کی جاتی ہے وہ اینزو فراری کے خواب کا عکس ہے۔ فراری کی کارز دنیا کے امیر ترین افراد کی پسندیدہ کاریں ہیں اور ہر فراری کار ایک فن پارہ ہوتی ہے۔ یہ کاریں نہ صرف سڑکوں پر بلکہ ریسنگ ٹریک پر بھی اپنی دھاک بٹھاتی ہیں۔ فراری کا خواب جو ایک معمولی آغاز سے شروع ہوا تھا، آج ایک انٹرنیشنل لیول میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب آپ کا ویژن واضح ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اینزو فراری کی شروعات ایک چھوٹے سے گیراج سے ہوئی اور انہوں نے ایک اتنی بڑی کار کمپنی تخلیق کی۔ کیسے اینزو فراری نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے گیراج میں ایک ریسنگ کار S125 کو بنایا اور کس طرح اس کار نے ریسنگ ٹریک میں اپنا نام کمایا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔